السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہومیوپیتھی کی ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری ہے اور آج جس دوا کے بارے میں بات کروں گا وہ کافی ریئر میڈیسنس ہے اور بظاہر وہ گھوڑے کے دودھ سے تیار کی جاتی ہے اور اس کا نام ہے لک ایکوینم۔ ہومیوپیتھک میں کافی چیزوں سے میڈیسنس تیار کی جاتی ہیں جس کے اندر انسیکٹس ہیں، پلانٹس ہیں، کچھ ایسے پوائزنس کے سے یا سانپ سے بھی تیار کی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھیں کہ جس طرح سے یا جس چیز سے وہ دوائی تیار کی جاتی ہے اس کے اندر بھی ویسی ہی علامات پائی جاتی ہیں جیسی کہ اس چیز جس سے دوائی تیار کی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں گھوڑے کے دودھ سے یہ دوائی تیار کی جاتی ہے اور گھوڑے میں ایسی کیا خاص بات پائی جاتی ہے۔ گھوڑا کافی وفادار ہوتا ہے، ہزاروں سالوں سے انسان کا دوست ہے، مال برداری کے لیے مال برداری کے لیے استعمال کرتے تھے، جنگوں میں اس کا استعمال کرتے تھے اور مرتے دم تک گھوڑا اپنے مالک کا وفادار رہتا ہے اور اس کی خدمت کرتا رہتا ہے۔ تو اس میں کیا چیز دیکھی، بہت زیادہ محنتی ہے اور اپنے مالک کا کہنا مانے گا، چاہے جو مرضی ہو اس نے مالک کا کہنا ماننا ہے۔ مالک اس پہ سواری کرے، اس سے سامان لے کر آئے یا اس کو جس طرح بھی استعمال کرے وہ اس کو نہ نہیں بولے گا۔ تو اسی طرح کی چیزیں، اسی طرح کے تمام سمٹم جو ہیں وہ اسی دوائی کے اندر بھی ہیں۔ بہت زیادہ انڈسٹریز، بہت زیادہ ڈیوٹی کانشیس، بہت زیادہ سینسٹیو، لیکن بہت زیادہ انہیپی بھی محسوس کرتا ہے، بہت زیادہ اداس محسوس کرتا ہے۔ جب اس دوائی کی پروونگ کی گئی تھی تب یہ دیکھا گیا تھا کہ جن لوگوں کو یہ دوائی دی گئی اس میں سے اکثر میجورٹی آف دیم جو تھے وہ اپنی زندگی سے بہت زیادہ ناخوش ہو گئے، اتنا زیادہ ناخوش ہو گئے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس پروونگ کو، اس دوائی کا استعمال جاری نہیں رکھنا چاہتے۔ تو یہ تھی ایک بیسک سا انٹروڈکشن، تعارف کہ یہ دوائی کیا کرتی ہے، کس چیز سے بنتی ہے، کیا چیز اس میں پائی جاتی ہیں۔ اب ہم اس کی علامات کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس دوائی کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر کیا ایسی خاص باتیں پائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو اس دوائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ اپنی زندگی سے ناخوش ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ڈیوٹی کانشیس ہوتا ہے، محنت سے کام کرتا ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنی پور پرفارمنس جب وہ دیتا ہے تب وہ گھبرا جاتا ہے، اس کو انسلٹ فیل ہوتی ہے اور تبھی اس کی تکالیف جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اسے کہتا ہے کہ میں نے تو اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے انجام ہی نہیں دی۔ جب وہ اپنا اس طرح سے ڈیوٹی نہیں انجام دیتا تب اس کی تمام تکالیف شروع ہو جاتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ بس اب زندگی یہی ہے، زندگی بس پریشانیاں ہیں، زندگی اداسی ہے، اور وہ تمام چیزیں اس کے اندر تکالیف شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کو ڈیلیوژنس کس طرح کی آتی ہیں کہ وہ اپنی انسلٹ فیل کرتا ہے، اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو قید محسوس کرے گا، اسے لگے گا کہ اسے کسی نے قید کر دیا ہے، اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے، اس کی عزت نفس مجروح کی جا رہی ہے، اور بس زندگی میں محنت ہی ہے، اسٹرگل ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی زندگی ہے ہی نہیں۔ یعنی کہ بس محنت ہی کرنا ہے، محنت ہی کرنا ہے، اور جب کام ٹھیک طرح سے نہیں ہوتا اسے اور وہ پھر اور زیادہ امبیرس محسوس کرتا ہے، اور زیادہ شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ ایسے بچے جن کے اندر کمپٹیشن کی دوڑ ہے، انہوں نے بس اچھے مارکس لینے ہیں جو مرضی ہو، اور ان کے لیے بہت اہم بھی ہے کیونکہ انہوں نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، انہوں نے اپنے آپ فیوچر کو دیکھنا ہے۔ ان کے لیے بہت اچھی دوائی ہے جو ایسے بچے جو اپنے آپ کو کسی ایسی پوسٹ پر یا کوئی ایسا ٹیسٹ پاس کرنا چاہتے ہیں اور بہت زیادہ ٹف ہے، بہت زیادہ مشکل ہے اور بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہیں، ان کے لیے یہ اچھی دوائی ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی اب اس کی علامت ہے کہ اگر وہ پھر بھی جتنی مرضی محنت کر لے، آخر میں اس کو پھر بھی امبیرسمنٹ اور شرمندگی کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس نے اپنا جو کام، ڈیوٹی جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں کی۔ اس کی پرابلم شروع ہوتی ہیں جب اس کو نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور یہ اپنی رسپانسبلٹیز کو کافی اچھی طرح سے لیتا ہے۔ یہ اس کا پہلا روبرک ہے، پہلا سمٹمس ہے، اور اگر اس کی رسپانسبلٹیز اس کو
رسپانسبلٹیز اس نے ٹھیک طرح سے نہیں کی اور اس کو نگلیکٹ کر دیا تو اس کی تکالیف جو تھی وہ شروع ہوگی. تب تک آرام سے نہیں بیٹھ سکتا جب تک اس کا کام مکمل نہ ہو جائے. اس نے اپنا کام مکمل کرنا ہے چاہے جو مرضی ہو، چاہے وہ تھک جائے، اس کو جتنا مرضی وقت لگے، اس نے اپنی وہ ڈیوٹی جو اس کو دی گئی ہے اس نے کسی بھی قیمت پر پوری کرنی ہے. جتنی بھی ہومیوپیتھک میں میڈیسنز ہیں اس کے اندر اگر کہا جائے کہ ایفیشینٹ علامت کس میڈیسن میں پائی جاتی ہے تو اس میں ایک سنگولر میڈیسن یہی ہے لاک ایکوینم، کہ اس نے بس ایفیشینٹ رہنا ہے اپنے کام میں. جیسا کہ میں نے بتایا تھا گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، ایفیشینٹ رہتا ہے، اسی طرح سے یہ جو پیشنٹ ہے یہ بھی ایفیشینٹ رہے گا. اب دیکھتے ہیں اس کو کس چیز کی انزائٹی ہوتی ہے. اپنے فیملی کے بارے میں انزائٹی ہوگی، اپنے لو ونس کے بارے میں، اور ایک اور سب سے علامت اس کی کہ جو لک ایکوینم کا پیشنٹ ہے کافی افیکشنیٹ ہوتا ہے، لیکن یہی صرف دوائی، یہ علامت صرف اسی دوائی میں پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی، اگر اس کی بیٹی ہے اس سے وہ پیار کرتا ہے، لیکن وہ کبھی اپنی بیٹی سے اس چیز کا اظہار نہیں کر سکتا اس کے سامنے یا ویسے بھی کہ وہ اس کے لیے کتنی زیادہ اہم ہے، یا وہ جو باپ ہے یا جو ماں ہے وہ کتنی زیادہ اسے پیار کرتی ہے. یہ ایک بہت ہی ریئر، جس طرح یہ ریئر میڈیسن ہے اسی طرح کا ایک ریئر سمٹم ہے، ایک ریئر سی علامت ہے کہ وہ ہر دوا میں یہ نہیں پائی جاتی کہ اگر ایک ایسا شخص جو اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے اور اس کو اظہار نہیں کر سکتا، یہ لک ایکوینم میں دوائی میں جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. یہ واحد ایسی ریئر سمٹم ہے ایک یہ، یہاں جو ایفیشینٹ میں نے بتایا تھا، یہ اس دونوں چیزوں سے یہ ریمیڈی جو ہے وہ دوسری دوائیوں سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے. اور اس کو خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ اس کو خوف ہوگا کہ یہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو جائے گا، اس کو ڈیمنشیا ہو جائے گا، اس کو شیزوفرینیا ہو جائے گا، یا الزائمر کی تکلیف ہو جائے گی، یا ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی اس کے اندر کچھ خوف پایا جاتا ہے. اگر یہ ڈرائیونگ کر رہا ہے تب بھی یہ تھوڑا گھبرا جائے گا، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ کہیں یہ انسین نہ ہو جائے، پاگل نہ ہو جائے، کنفیوزڈ مائنڈ ہو جاتا ہے، فوکس نہیں کر پاتا، فزی ہو جاتا ہے. فزی کہتے ہیں کہ دھندلا ہو جاتا ہے بظاہر اس کا دماغ، کچھ چیزوں کو فوکس نہیں کر سک رہا، جس کی وجہ سے یہ کنفیوز ہو گیا، کچھ بھی جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. جیسے سامان لینے اگر بازار میں گیا اور وہاں پر سامان لیے بغیر ہی دکان سے واپس آ گیا، یا جو سامان لینے بھیجا تھا وہ لے کر ہی نہیں وہاں سے آیا. حساب میں، کیلکولیشنز میں غلطی کرے گا، کمپیوٹر یا موبائل استعمال کرتے کرتے غلطی سے پروگرام ہی ڈیلیٹ ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا اسے. یہ بھی ایک ریئر قسم کی سمٹمز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اتنا زیادہ کیسے بھلکڑ ہو سکتا ہے یا انکانشیس ہو سکتا ہے کہ وہ موبائل یا کمپیوٹر استعمال کرتے کرتے اپلیکیشنز ہی ڈیلیٹ کر دے کمپیوٹر سے. اور اس کے پیشنٹ کو 2-3 اور چیزیں کہ اس کو یہ دوائی گھوڑے سے تیار کی گئی ہے اور اس کو رائڈنگ کرنا پسند ہے، ٹریول کرنا پسند ہوتا ہے. تو یہ کچھ شارٹ سا انٹروڈکشن تھا اس دوائی کے بارے میں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اور پھر اگلی ویڈیو کے اندر ایک نئی دوائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.